السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر بیچنا شروع کر دیا۔ $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت مکمل۔ ایران نے عارضی طور پر تمام پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا کیا اعلان۔ بین الاقوامی پروازوں کے لیے خصوصی وقت مقرر۔ گرین لینڈ نے امریکی ملکیت بننے سے کیا انکار، کہا امریکہ سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ امریکی دھمکیوں سے ایران روس معاہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بیان، کہا امریکہ کر رہا ہے قوانین کی خلاف ورزی۔ پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایرانی وزیر خارجہ کی مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کی تردید۔ اور امریکہ ایران کشیدگی، قطر کی ایئر بیس سے امریکی فوجیوں کا انخلا۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ ایران نے عارضی طور پر تمام پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے خصوصی وقت مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے پیشگی اجازت لینا پڑے گی۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سخت کشیدگی پائی جاتی ہے اور ایران میں حکومت مخالف احتجاج بھی زوروں پر جاری ہے۔ ادھر امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر بیچنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق وینزویلا کے تیل کی $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت مکمل کر لی ہے اور تیل کی مزید فروخت آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کی ٹیم تیل کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے جو وینزویلا کے تیل کے انفراسٹرکچر بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار اور مائل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے اور گرین لینڈ سے متعلق دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب گرین لینڈ نے امریکی ملکیت بننے سے انکار کر دیا ہے۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات کی ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، مگر گرین لینڈ امریکی ملکیت نہیں بننا چاہتا۔ Well, first of all, I don't think this is the proper place to elaborate on what could be a compromise. The whole idea and the reason why we asked for this meeting was to turn public debate in a very, black and white kind of setting into a discussion where there's room for nuances. And therefore, I'm pleased, even though we do not agree whether this is doable, while we at the same time should respect the kingdom's red lines, at least it is productive to start discussions at a high level. And then we have to see whether we will be successful or not. I would say, and that is probably in comparison to some of the public debate, that the meeting took place in a very constructive atmosphere, where we also had, as I said, the opportunity to at least challenge the narrative presented by the American president. And I think that is a necessity if we want to have a proper debate. It was basically about security, and as I said, even though there's not an instant threat from China and Russia, at least not a threat we can't accommodate. For instance, Chinese investments, we have avoided that due to close cooperation between Greenland and Denmark. When you saw, like 10 years ago, the Belt and Road Initiative and the idea of Chinese investments in infrastructure in Greenland, we avoided that. So there's no, Chinese presence in Greenland. But there's a concern. Will that be the case in like 10 or 20 years from? روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکی دھمکیوں سے ایران روس معاہدوں میں تبدیلی کا امکان خارج کر دیا ہے۔ ایک بیان میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں اور امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رویے سے امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کرتا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا ہے۔ گلوبلائزیشن کا نام دیا، امریکہ نے اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا
اور سرگیلوف کا کہنا تھا کہ اس طرح کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے امریکی ساتھی اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ امریکہ جیسا طاقتور ملک غیر مہذب طریقے سے اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی مسابقتی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں معاشی مشکلات کے خلاف 10 دن تک پورا احتجاج جاری رہا، جس کے بعد 3 دن تک تشدد ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں بھی چلائیں۔ داعش طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں۔ پولیس اہلکاروں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایران سے کشیدگی اور ممکنہ حملے کے پیش نظر امریکی فوجی اہلکاروں نے قطر کے العید ایئر بیس سے انخلاء شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر امریکی صدر نے مشرقی وسطی میں فوجیوں کو تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد امریکی فوجیوں کو قطر کے العید ایئر بیس سے نکالنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ہدایت کے بعد فوجیوں نے قطر کے ایئر بیس سے انخلاء شروع کر دیا ہے، جبکہ برطانیہ نے بھی قطر کے امریکی فوجی اڈے سے اپنا عملہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کا العید ایئر بیس مشرقی وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے، جہاں 10,000 سے زیادہ امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ واضح ہے کہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر ایرانی اہلکار کا کہنا تھا کہ ایران نے مشرقی وسطی میں امریکی اتحادی ممالک کو پیغام دے دیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ ایران کے تجارتی شراکت داروں پر امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ 25% ٹیرف پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے امریکہ کی زبردستی قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ ان محصولات کے بارے میں پریشان رہا ہوں، کیونکہ ہندوستان کو دیا جانے والا پہلا 25% ٹیرف بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ دیگر تمام معیشتیں جنوب مشرقی ایشیا میں ہمارے حریف ہیں جو ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ We've been troubled about these tariffs because, even the very first 25% rate that was given to India was a problem because all the other economies, our rivals in Southeast Asia who are competing with us in terms of labor-intensive industries that we produce, that we export to America, like gems, jewelry, marine products, shrimp, leather, all these kinds of goods. Countries like Vietnam, Thailand, Indonesia, even Pakistan and Bangladesh, they all tariff between 15 and 19. So the 25 was already a problem. Now you've got 25% more for Russian sanctions, which takes us up to 50. And if there are 25% more in Iranian sanctions, that takes us up to 75. Now let's face it, no Indian company would be viable in exporting to America at 75%. It'll only be those items that are not so far sanctioned, like pharmaceuticals and so on, which we can continue selling. These other items will simply not be viable. Let's be very honest about this. So it is, to me, troubling. I don't know what the government is saying, and you should certainly listen to what they have to say. But from my point of view, this is very, very serious stuff, and I certainly hope that the new US ambassador will work very hard on his government as well as on our government to try and bring a meeting of the minds very quickly on the trade deal. It should be in the first quarter of 2026. We can't wait for the whole year to go by for a trade deal. I think it really should happen sooner. I think the Pax Silica announcement was welcome. I do believe that the Quad Summit announcement should not be delayed. Mr. Gore is talking about hopefully another year or two. That's too late. I mean, our turn was actually in November of last year. So we should be able to exercise our turn sooner than that, and I'm hoping that that will happen. And then the third issue is, of course, the trade. And certainly at 75%, really, there's no deal possible. If we can come down to something closer to the 15% that the British have, the UK has, with America, somewhere in that ballpark, then we are in business. That's the kind of respect you show to a strategic partner. But at sort of 75 sort of thing, then the strategic partnership ceases to have any meaning. وزیر اعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ ممالک کے تمام پارلیمنٹ کے اسپیکروں اور پریزائڈنگ افسران کی 28ویں کانفرنس کا افتتاح کیا۔ کانفرنس کے آغاز سے قبل کانفرنس کی صدارت کر رہے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے وزیر اعظم اور دیگر ممالک سے اپنے ہم منصبوں کا خیر مقدم کیا۔ کانفرنس میں بیان میں بین پارلیمانی یونین کی صدر، دولت مشترکہ کی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے صدر کرسٹوفر کلیلا اور راجیہ سبھا کے نائب صدر چیئرمین ہری ونش سمیت دولت مشترکہ کے 42 ممالک کے 61 اسپیکر اور پریسائڈنگ آفیسران اس میں شرکت کر رہے ہیں۔
ہندوستان چوتھی بار اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے اور آخری بار اس نے 16 سال پہلے اس کی میزبانی کی تھی۔ کانفرنس کا آغاز مسٹر ہری ونش کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا۔ سعودی عرب ایران کے خلاف امریکہ کے فوجی حملے کا حصہ بنے گا یا نہیں، اس سلسلے میں سعودی حکومت کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے تہران کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی فوجی حملے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سعودی عرب نے ایران کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کسی امریکی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔ فضائی حدود کے استعمال سے متعلق سعودی میڈیا نے مزید بتایا کہ سعودی عرب امریکی حملے میں اپنی فضائی حدود یا سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر بیچنا شروع کر دیا، $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت مکمل۔ ایران نے عارضی طور پر تمام پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا کیا اعلان، بین الاقوامی پروازوں کے لیے خصوصی وقت مقرر۔ گرین لینڈ نے امریکی ملکیت بننے سے کیا انکار، کہا امریکہ سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ امریکی دھمکیوں سے ایران روس معاہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بیان، کہا امریکہ کر رہا ہے قوانین کی خلاف ورزی۔ پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایرانی وزیر خارجہ کی مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کی تردید۔ اور امریکہ ایران کی کشیدگی، قطر کی ایئر بیس سے امریکی فوجیوں کا انخلاء۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔